نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا۔ قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ کتاب کے آنے کا مقصد یہی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے اسرار کو جانیں، اس کی حکمتوں کو جانیں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرأت یا حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا، یعنی تلاوت ہی کو کافی سمجھ لیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ زید بن ثابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی 7 منزلیں جو ہیں تو 7 دن میں پڑھ لیا جائے۔ زید نے کہا، یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا، اس لیے تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں، غور کروں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ رک رک کر اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمے والے قرآن مجید سے بنا لیجئے، اور خصوصاً جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر ہی کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں آپس میں کچھ کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔
اللہ کے لیے، صرف برکت کے لیے یہاں پر آیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود سارے رزق کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسے تو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ کہ پانچواں حصہ جو خمس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور پھر باقی جو ہیں حصے وہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں، جن میں سے پیادہ جو ہے، جو پیدل ہے، اس کا ایک حصہ، اور جو گھڑ سوار ہے اس کے دو حصے، ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ۔ اور اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اس کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو وہ واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس مال میں سے لینے کی اجازت نہیں۔ اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، یعنی مدینہ والی سائڈ پر، اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے، یعنی لڑنے کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے، تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی دو فریقوں کو جنگ بدر کے میدان میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، یعنی اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا ایک بدلہ تھا، یہ ایک عذاب تھا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ ان کی قوت توڑ دے، اور جسے زندہ رہنا ہے یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو، وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ ہمیں مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی، اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ وہ سمجھے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بہت بڑے مقابلے کی ضرورت نہیں، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے، ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے اس کو پکارے، اس کی مدد حاصل کرے، اس کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا اس نے ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا، کوششیں اپنی جگہ ہوں۔ مسلمان میدان جنگ میں تھے، کوشش میں تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا تھا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے تمہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی بڑی ضروری ہے۔ زندگی میں کوئی بھی کام انسان جم کے کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں، آدھی کی، کچھ کی، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کر دیا، پھر وہاں دل نہ لگا، کچھ اور شروع کر دیا۔ یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، کبھی اس کو چینج کر کے کچھ اور رکھ لیا، اور کہیں کے بھی نہیں رہتے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو،
کسی چیز کو جب اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے استخارہ کر کے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑیں، مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑ نہ دیں۔ تو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ تو یہاں کامیابی کے دو نکات بتا دیے گئے، ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی کثرت، صرف ذکر ہی نہیں، بہت زیادہ ذکر، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں، فریادیں، جیسے پیچھے بھی آیا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں، تو اپنی رحمت برسا دے۔ تو یہ کلمہ جو ہے اس سے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے، یہ فریادی کلمات ہیں۔ انسان اللہ سے فریادیں کرتا ہے تو جہاں کہیں کو مشکل پیش آئے، لوگوں کے پاس جانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، کرنا اسی نے ہے، کوشش کے ساتھ خوب خوب دعائیں۔ اور کیا ہے کامیابی کے لیے کرنے کے کام؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ یعنی اس چیز سے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو کسی جماعت کے اندر ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری عزت برباد ہو جائے گی۔ اور کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو جمے رہیں، جو گھبراہٹ اور بے چینی اور اضطراب سے پرہیز کریں۔ تو یاد رکھیے جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، اور جب ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو فوج ہو، جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، ان کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کی بجائے جھگڑے پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ہی ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ وہ اس وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیڈرز تھے، تو ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی جماعت کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل گئی ہے اور آپ دوسروں پر حکم چلا کر ان کی زندگی دوبھر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں، نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف پیدا نہ کریں۔ یہ ہے کامیابی کی علامات۔ جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا، لوگ آپس میں لڑیں گے، دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا ہے لیکن وہ وڈرا کر لے اور صلح کر لے۔ پھر فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ اشارہ ہے کفار قریش کی طرف کہ جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے تو بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی
یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، اور اپنے غلط کاموں پر بھی اترانے والے تھے۔ یاد رکھیے، اترانا اور فخر جتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، اس کے فریب اور فراڈ کو سب کے سامنے کر دے گا کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے اور تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ کہتے کہ شیطان بنو مدلج کے ایک لیڈر کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتے، جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی عین مارکے میں دھوکہ دے گیا، اور یہی شیطان کا کام ہے، انسان کو غلط کام پہ اکساتا ہے، اور جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وہ وسوسے دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مرواتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس نے کی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یا تو سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر سچا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ شیطان کو اگر اللہ سے ڈر لگتا تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں لگتا، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار۔ اور اس نے بھی یہی کہا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، واللہ شدید العقاب۔ تو عقاب عقوبت سے ہے، عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے، یعنی کانسیکوینسز کے طور پر۔ عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا، جو پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر پھر اللہ کی رضا کے کام کرے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو اس قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں کے جواب میں انسان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی بدر کے میدان میں، تو ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے تھے، یعنی مار رہے تھے ان کو، اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں۔ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں، یعنی ایسے ہی نہیں تمہیں یہ مار پڑ رہی، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں طرز عمل اختیار کیا تھا، آج قریش کے سردار جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے بھی پیغمبروں کا مقابلہ ان کے ملا یا ایلیٹ کلاس نے کیا، سرکش لوگوں نے کیا، اور باقی عوام تو پھر بڑوں کے پیچھے چلتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی،
اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار اور شکر گزار رہتا ہے۔ اسی طرح برا حال بھی نہیں بدلتا انسان کا اچھے حال میں جب تک انسان اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ جس قوم پر اللہ کوئی انعام کرتا ہے اللہ اس انعام کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ ناشکری نہ کریں اور شکر گزاری کو چھوڑ نہ دیں۔ جب وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دیے گئے انعام کو ان سے بدل دیتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں یا فوراً یا ایک وقت کے بعد۔ آج آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم اس وقت ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کچھ ممالک میں پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود پانی کا جو ضیاع ہے اس سے لوگ پرہیز نہیں کرتے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جب لوگ نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشقتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، نعمت استعمال کر کے شکر گزار ہو اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرتا رہے۔ تو دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی سزا نہیں کبھی مانگنی چاہیے بلکہ بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ ان لوگوں کا معاملہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلے انبیاء کے جو دشمن تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، کیونکہ فرعون ان سب کے مقابلے میں زیادہ سخت دشمن تھا اور یہ سبھی لوگ ظالم تھے۔ تو کفار قریش کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ رہا ہے جو پچھلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا کہ ان کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے اور کچھ آگے سورۃ التوبہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو یا نکل جاؤ یا تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور، انسان نہیں کہا، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا، پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں، یعنی رسول کو اپنے سامنے پا کر، قرآن کو اپنے سامنے پا کر، سارے دلائل دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے، تو پھر ایسے لوگ انسان ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ جیسے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیے کہ اگر ہماری مشکل ٹل جائے تو ہم مان جائیں گے، لیکن پھر عہد توڑ دیتے، پھر مشکل آتی، پھر وہی سلسلہ چل پڑتا۔ ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے بھی سبق حاصل کریں، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت، عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ المائدہ میں بھی معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو معاہدہ چاہے کسی مسلمان سے ہو یا نان مسلم سے ہو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کار ہر پیغمبر کو فتح بخشی، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے میں قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے،
اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی۔ یعنی اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو، یعنی تمہارے دشمن صلح کرنا چاہتے ہو اور آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ شاید وہ دھوکہ دے جائیں، تو آپ بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے، جنگ صرف بوقت ضرورت ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی، باہم محبت ڈال دی۔ اگر وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بعض گھرانوں میں آپ دیکھیں کہ شوہر بڑے بڑے قیمتی تحفے بیویوں کو لا کر دیتے ہیں، لیکن وقت نہیں دیتے، پاس نہیں بیٹھتے، جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال دے کے خوش کیا جا سکتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ایک غریب شوہر جو بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہے، وہ کہیں زیادہ جواب میں محبت اور عزت پاتا ہے۔ اور یہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی ریلیشن کے معاملے میں ہے کہ آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے۔ مال سے خریدے ہوئے لوگ وقتی فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو، ان کے دلوں میں آپ کی مستقل محبت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو زمین میں، پورے کی پوری دولت، پوری زمین کا سامان، تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے، یہ اسی کا کام ہے۔ اس لیے اگر لوگوں کے دلوں میں آپ سمجھیں کہ بچے آپ سے محبت نہیں کرتے، یا بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت نہیں آپ کے لیے، یا شوہر کے دل میں نہیں، تو یہ بھی اللہ سے مانگیے کہ اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے اور ہماری طرف راغب کر دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار ریلیشن شپ میں ہوں۔ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو، جواب میں آپ کو محبت نہ ملے، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کو بھڑکائیں تو آپ انہیں توڑ نہیں سکتے۔ بعضوں کو دشمن کی یہ چال ہوتی ہے پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنا۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈالے رکھے۔ تو نکتہ کیا ہے، راز کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا، وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا صرف رونے دھونے سے کام لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کر، تیرے ہم بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو نہیں مسئلہ حل کرنا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد تو کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے ونڈرز ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، آخر تک۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے۔ یہ گھروں کے جھگڑے فساد میں بڑی بہترین دعا ہے۔ اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے۔ یہ دعائیں اور اسی طرح کی اور دعائیں جو ہیں، یہ چھوٹی سی کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، ان میں موجود ہیں۔ آپ اپنا روز کا معمول بنا لیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو
4 دن میں پڑھیں، ہفتے میں پڑھیں، روز کا ایک صفحہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ دعائیں. اس طرح آپ دیکھیں ساری اچھی اچھی دعائیں آپ مانگ لیں گے. ورنہ اگر اپنے حافظے اور اپنی سوچ اور اپنے دل سے یہ مانگنا پڑے تو ہم یہ سارا کچھ مانگ ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع دعائیں ہیں. جو کچھ آپ نے مانگا، جس طریقے سے مانگا، ہم تو اس کے خاک کے برابر بھی نہیں. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں صرف پریشان ہونا آتا ہے، اس کا حل نہیں آتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی دعائیں مانگنے والے بنیں. تو یہ دعائیں خود اپنے لیے بھی پڑھا کریں اور سب کی طرف سے بھی پڑھا کریں. اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیے رمضان آ رہا ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، دن کے وقت، نمازوں کے بعد، تاک راتوں میں، ليلۃ القدر میں. معلوم نہیں کون کون سی دعائیں قبول ہو جائیں اور زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے. اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ ان مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یاد رکھیے اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں تو اللہ کی حفاظت ملتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. 10-11 سال کے تھے اس وقت آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھا دینی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے روزوں کی، اپنے ذکر اذکار کی، اپنے اخلاق کی. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکام کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اور یاد رکھیے جو اطاعت نہیں کرتا پھر اس کے لیے حفاظت کا ذمہ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت ترک کیا کرو، مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ جدھر بھٹکے. پھر فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے. کامیابی صبر کے ساتھ ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اور اگر 100 ہو تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ ایسی قوم ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. تو دین کی سمجھ رکھنے، اللہ کی معرفت اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے. اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ مع الصابرین. کتنی بڑی خوشخبری ہے. صبر مشکل ہوتا ہے نا، جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام یا چیز سامنے آتی ہے یا کوئی غم دینے والی یا خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید واویلا کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ یہاں پر کیا کہا کہ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو. اس انرجی کو جو غم اور خوف اور دکھ پریشانی میں لگ رہی ہے اس کو دعاؤں میں کنورٹ کر لو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. واللہ مع الصابرین. نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ زمین یعنی میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا. تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی. جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے نبی، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے لیا جا چکا ہے یعنی فدیے کے طور پر، جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10-10 بچے پڑھانے کا کام دیا گیا تھا، تو ان کو بھی تسلی دی جا رہی. سبحان اللہ، یہ دین کے اندر کیا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. کہا کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو تمہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دے گا اور آج جو فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے.
اور اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گئے۔ یہ آپ کے ساتھ مخالفت نہ کرتے تو آج یہاں قیدی نہ ہوتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں میں، ان قیدیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور خیر کثیر سے نوازا بھی۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، دلی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے وہ تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو کافر ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کفار ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، تمہیں بھی مسلمانوں کی اسی طرح مدد کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہجرت کی آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسے جنگ بدر کے موقع پر، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار، اور ان کی مدد کی مدینہ والے، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشتے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں دین کی مدد دو طریقے سے جو کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یا مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں، یا انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یا یہ کہ قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو دونوں کے باہم تعاون سے دین آگے بڑھتا ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے آئے اور مدینہ والے، ان کے باہمی تعلق اور ان کی محبت اور ایک کاز میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اموال میں شریک کر لیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کے لیے تو سعد بن ربیع نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو اس کو طلاق دیتا ہوں، اور پھر تم چاہو تو اس سے تم نکاح کر لینا۔ لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور اپنے لیے کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی، کیونکہ وہ مال کے لیے تو آئے نہیں تھے، وہ تو جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو نیت اور جو غرض تھی وہی ذہن میں تھی، اسی کے مطابق کام کر رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں یعنی مدینہ والے، ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے، اور تھوڑے مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے والی، نہیں بھی تو پھر بھی دل جوئی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اچھی بات ہی کر دیتے ہیں دوسرے کو، اور بعض اوقات ہوتا ہے اور آپ دیتے ہیں اور احسان جتا کے ضائع کرتے ہیں۔ انصار کی خوبی کیا تھی کہ اگر ہے تو خوب خرچ کرتے، نہیں تو دل جوئی کرتے۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام اور راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو نہ مل جائے، کیونکہ ہم سے زیادہ تو یہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ یعنی کسی کے بھی احسان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کو دل سے دعا دیں، چاہے سامنے دیں چاہے دل میں دیں، قبولیت کے موقع پر دیں۔ تو محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی فارمر اپنی لینڈ پراپرٹی کسی کو نہیں دینا چاہتا،
لیکن کتنا بڑا دل تھا کہ آپ تقسیم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں. اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے. مہاجرین نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے تھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں. انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں یہاں تک کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے. ان کو دے رہے تھے آپ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ان کو نہیں ملے گا. یہ کیسا دل ہوتا ہے. اور یہ وسعت کب آتی ہے؟ جب پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ سے ملنے والا ہے، اور اس کا صرف پتہ ہی نہیں ہوتا، یقین بھی ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ نکل جاتی ہے، اور سمجھتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آج دیا تو وہ کل بھی دے گا. تو اگر ہم نے کسی کو دیا تو کمی تھوڑی آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا، بے چین نہ ہونا. سورۃ التوبہ. اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ البراءہ اور سورۃ التوبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں. یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے. اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کو ذکر نہیں کیا گیا. اور توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار اس سورت میں قرآن مجید میں آتا ہے، 16 بار تقریباً، اور اس کے بعد سورت البقرہ میں 13 بار آتا ہے. تو اس کا نام بھی پھر سورت التوبہ ہے. سورت الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی سورت ہی ہے. یہ آخری جنگ تبوک کے بعد اور کچھ اس دوران نازل ہوئی. تو ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، اور دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے. دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اصلاح اور تزکیہ اور تربیہ کی بہت سی باتیں ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں. یعنی جن سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب وہ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا. اور اب جو آپ کے مخالفین تھے، جو آپ کے معاندین تھے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب اپنا مستقبل تم سوچ لو. اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو پھر تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اے مشرکین، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو، مہلت دی جا رہی ہے، خوب اچھی طرح غور و فکر کرو، سوچو، اور پھر یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر یعنی عرفہ کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں. لہٰذا اگر تم توبہ کر لو یعنی اسلام لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اب تم غالب نہیں آ سکو گے، اب تمہاری خیر نہیں. اور اے نبی، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. ہاں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہو، پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس عہد کو مقررہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے. پھر جب حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں، حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو. یعنی مہلت اور مدت ختم، سوچ بچار کا وقت ختم. ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے، توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے. تو زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کو ثابت کرنا لازم ہے.
اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ارکان خمسہ میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے، اور کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک فلرش نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کمزور لوگوں کا حق ان کو نہ دیا جائے۔ تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کی شرط پر امان ملی۔ اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے، تاکہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یعنی اگر وہ نہیں اسلام لانا چاہتا تو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یہ موقع اس لیے دینا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہیں کرو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اللہ یقیناً تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا عہد معتبر بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے نہ عہد کا، یعنی وہ تو تمہارے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتے ہیں، وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو قبول نہیں کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی تم ان کے ساتھ اب یہ سختی کا معاملہ کرنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد کا، یعنی وہ تو تم سے دشمنی ہی رکھتے ہیں، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اخوت اسلامی کی بنیادیں بھی یہی ہیں، صرف زبانی بات کرنا کافی نہیں، عمل کر کے دکھانا ضروری ہے۔ اور ہم اپنے احکام کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کرے، برا بھلا کہیں، تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جنگ کرو کہ یہ باز آ جائیں، یعنی ان کو ان کے شر سے روکنے کے لیے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی، یعنی ہجرت انہی کی وجہ سے کرنی پڑی، اور پھر بدر کے میدان تک وہ پہنچے جو مدینہ کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہونے نہیں گئے تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یاد رکھیے، خوف، خشیت اور رہبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات درست کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ اور جو لوگوں سے ڈر کے لوگوں سے ہی بنانے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر لیتا ہے تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے بار بار کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی ہر جگہ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تمہارے اندر۔ اور اللہ کی خشیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے، کہ انسان کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈر کر غلط کام نہ کرے۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، اور مسلمانوں کے سینوں کی جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا۔
اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہی معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتاً فوقتاً تم پر امتحان ڈالے گا تاکہ تمہارا اخلاص نکھر کر سامنے آ جائے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی اب تک بیت اللہ کے متولی یہ مشرکین مکہ ہی تھے، لیکن اب وقت آ گیا کہ یہ سیادت قیادت ان کے ہاتھ سے لے لی جائے۔ وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے، مسجد کی خدمت، پانی پلانا، نجابت، حجابت، سب کچھ، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، مسجدوں کی آبادی بھی جبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دے دینا کافی نہیں، مسجد میں آ کے صرف صفائی کر لینا یا خوشبو لگا کے چلے جانا ہی کافی نہیں، یا پھر دیواروں پہ نقش و نگار کا اہتمام کرنا ہی کافی نہیں۔ مسجدوں کی آبادی صرف صفائی سے، صرف ڈرائنگز اور پینٹنگ سے نہیں ہوتی۔ مسجدوں کی آبادی نمازیں ادا کرنے سے ہوتی ہے، وہاں تعلیم کے حلقے کرنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدیں آباد رکھیں، انہیں ویران ہونے سے بچائیں۔ وہ اللہ کا گھر ہیں، ہم اپنے گھروں کو چاہتے ہیں آباد رہیں، تو کیا اللہ کا گھر آباد نہیں کریں گے؟ سارا وقت اپنے ہی گھر میں رہیں گے؟ نہیں، اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری ایک دینی فریضہ ہے۔ مردوں کی نماز جماعتی سے ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز بھی بتائی کہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ہر قیمت پہ مسجد میں پہنچتا ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ پانی پلانے کا بہت بڑا اجر ہے، بلا شبہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ تو صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہی نہیں، اور صرف مسجد کی صفائی ستھرائی ہی نیکی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کے راہ میں کوشش، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال اللہ کے راستے میں خود کو تھکانا ہے، اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں تو مسجدیں آباد ہوں گی بھلا؟ یہ مسجد اس وقت جو آباد ہے تو یہ کس وجہ سے آباد ہے؟ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی تعلیم کی وجہ سے۔ اور اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی کتنی محنت موجود ہے کہ جنہوں نے آپ تک دعوت پہنچائی اور یہاں لانے کا انتظام کیا، اور پھر ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا، اور لوگوں کو مستقل طور پہ موٹیویٹ کیا، اور کئی کئی گھنٹے کا سفر کیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محنت سے تعلق رکھتی، جس میں انسان کو اپنا خون جلانا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ آئیں آرام سے ہوور اٹھائیں، صفائی کریں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، میں نہیں کہتی کہ صفائی چھوڑ دیں، لیکن وہ آرام کا کام ہے۔ انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اچھا مسجد صاف ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
لیکن جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو تو 4 باتیں بھی سننی پڑ جاتی کہ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو، آ جائیں گے جب ہمارا دل چاہے گا، اور یہ کوئی ضروری تو نہیں، اور کیا قرآن ہی پڑھنا نیکی ہے اور کام نہیں، ہم گھر والوں کی خدمت نہیں کر رہے، بچے نہیں پال رہے، یہ بھی تو نیکی، بلا شبہ نیکیاں ہیں، لیکن اگر وہ بچے دین پر ہی نہ رہے تو ان کو کھلانا پلانا اور بڑا کرنا اور پڑھانا اور کاروبار لگانا وہ کس کام آئے گا آپ کے؟ کیا ایسی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی؟ تو اس کے لیے صرف مسجد کا امام کافی نہیں، مشکل کے وقت آپ اس کے بعد پکڑ کے لے جائیں اور وہ ایک سیشن میں اس کو مسلمان بنا دے، اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان کو مستقل طور پر روزانہ دین کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ تو اس لیے مسلمان عورتوں کا بھی علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جاہل ماں جاہل اولاد پیدا کرتی، جس ماں کو خود علم کی قدر نہیں ہوتی، جو علم میں محنت نہیں کرتی، وہ بچوں کو بھی کچھ نہیں سکھا سکتی۔ اور نیچرل طریقے سے جو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں وہ بڑے بڑے مدارس میں بھی نہیں سیکھ سکتے بچے، کیونکہ وہ آپ کے عمل سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے رویے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ہلتا وہ منہ دیکھ کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کوئی اچھا ہی کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو، اور اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی، یعنی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کام کے لیے نکلنا محنت مانگتا ہے۔ تو جب ہم اپنی دنیا کے لیے نکل سکتے ہیں تو کیا دین کے لیے نہیں نکل سکتے؟ تو یہ افضل درجے کا کام ہے، ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھیں اور نیکی کا کام سمجھ کے کرتے رہے۔ اور پھر اس تعلیم کے دوران آپ کو طرح طرح کی ٹپس ملتی رہتی ہیں، اور ہر روز آپ کسی نئے کام کے لیے، نئے پروجیکٹ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اور ایک نیا راستہ ڈھونڈتے ہیں، ایک نئی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح آپ پروگریس کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، اور موسٹ پروڈکٹیو زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا دوست مت بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ ان کے ساتھ خیر خواہی تو ہوگی، لیکن پھر وہ دلی محبت نہیں رہے گی، وہ تو صرف ایمان والوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا ازواج، اپنے کنبے والے یعنی فیملی، برادری، خاندان، رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو کہ اگر ہم اپنے بزنس پہ حاضر نہیں ہوں گے تو بزنس کم ہو جائے گا، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں کہ انہی کی صفائی ستھرائی میں لگے رہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، پھر دیکھیں اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھنا ہوگا، ان کی اطاعت کو، ان کے قول کو، ان کی رضا کو، خوف اور امید بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول ان کے علاوہ سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور اگر کوئی زبان سے دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہوگا، اور وہ اپنے قول سے اپنی ہی بات کو جھٹلا رہا ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محبتوں کا محور اور مرکز اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راہ میں محنت ہو۔ ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے مال اور اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں۔ ماں باپ کتنے پیارے ہوتے ہیں، بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، انسان سب کچھ انہی کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ان سے بھی آگے ہونے چاہیے۔ اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ جنگ حنین کا ذکر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اہل حنین جو تھے، حوازن اور ثقیف کے قبائل، وہ بہت ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے پہلے سے اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر آ گیا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا، خوش ہو گئے، آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملہ برعکس کر دیا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی اسی نے تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وسائل اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی حوازن اور ثقیف قبائل کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پہ وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل کی، سکینت اتاری، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں سے مدد کی، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی لوگ جو کل تک آپ کے دشمن تھے اور آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں ان سے، آپ نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تو آج یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اب داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ ساری پریویلیجز، یہ ساری پروویژنز کیوں لی جا رہی ہیں واپس؟ تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو کہ یہ نہیں آئیں گے تو بزنس کم ہو جائے گا، تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا۔ یہ نہیں ہوں گے تو اور لوگ مسلمان ہو کر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے اور تمہارا بزنس بڑھ جائے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی اور راستے سے دے دیتا ہے۔ جو ملنا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، اسے نافرمانی سے حاصل نہ کرے، اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کریں۔ تو رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فقر سے مت ڈرو۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے، تو اب ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا، تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ اب غذائی قلت ہو جائے گی، تو کہا کہ نہیں، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا اور مکہ کی طرف ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پہ حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کچھ ہستیوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے،
اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بھی دیتا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری رہی کہ ایسی ایسی تنقید کرو، ایسی ایسی غلط باتیں اسلام سے منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کثرت سے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اہل کتاب کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت لے کر ان کی پسند کے فتوے وغیرہ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں ہے لیکن یہ پھر سب کے لیے عام ہے۔ تو کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ حشر کے میدان میں یہ حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ کیا فائدہ اس مال کا جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ اور اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے، اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی میں نشو نما بھی ہے، نمو بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسے پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب ویڈز اگ آتی ہیں تو آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو اصل پودا ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے، وہ خوب مضبوط ہو جاتا ہے اور خوب پھل لاتا ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے، ورنہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے تو اپنے بھی کام نہ آیا اور قیامت کے دن وبال بھی بنے گا۔ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے؟ اصل میں انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے، جس چیز سے آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بنے گا، وہ آپ کا دل توڑنے والا بنے گا۔ مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک آگے وہ سونا اور چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی اطاعت سے آگے کر لے، یعنی مثلا بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے، کھلاتے، پلاتے، اس کو سیر کراتے، نمازیں چھوڑ دے انسان، تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا پھر اور مصیبت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے کیا اور اسی کو ہی دیکھتے رہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ کسی انسان نے ڈیوائس نہیں کیا، بلکہ ڈے 1 سے ہی 12 ہیں، جب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔
جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ لڑائی کے بڑے دل دادا تھے، حرام مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اور جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے۔ تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ یعنی 4 مہینے جو مقرر شدہ ہیں ان کی بجائے سال کے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لیے اپنی مرضی سے۔ تو دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی مرضی سے پسند اور خواہشات کو داخل کر کے اس کو دین کا نام دے دے۔ جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو۔ اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، 600 میل دور، اور پھر سخت گرمی کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے، اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی۔ یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، یعنی فرض کفایہ نہیں تھا، لازم فرض تھا۔ تو اب سب کے لیے نکلنے میں مشکل ہوئی۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ یہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کے مال اور اسباب اور گھر اور آرام اور ٹھنڈا سایہ اور پانی اور سکون، بس یہی تمہارا مقصد زندگی بن کے رہ گیا؟ اپنے آرام کو قربان نہیں کرو گے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل تھوڑا سا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیے، اور آئندہ آ رہے ہیں دن مشقت والے، دن بھی اور راتیں بھی، کھانا اور نیند اور آرام سب کچھ قربان اللہ کی خاطر۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ آخرت کی جنت پانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ دنیا سے مکمل طور پر تو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، دنیا آگے کر لیتے۔ نہیں، دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا، آخرت کی چاہت کی، اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، کہیں نہ کہیں اس کی دنیا کو نقصان ہوگا۔ بس تم باقی رہنے والی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی گیا تو آخرت میں ایک ایک چیز کا بدلہ مل جائے گا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے گا۔ یہ چیز دل کو کتنی تکلیف دیتی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں، ہماری جگہ کسی اور کو بدل کر نہ لائیں۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا۔ یعنی مدینہ میں اب مشکل ترین حالات تھے، جنگ تبوک جو تھی بہت بڑا امتحان تھی۔ تو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر تم اس جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا۔ ہجرت کا موقع یاد کریں، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر، اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے اور اتنا توکل اللہ پہ کہ فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ حضرت ابو بکر کا ایمان بھی بہت بڑا تھا،
لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ انسان تھے نا ابو بکر. اور پھر آپ دیکھیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہوتی. ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے، ان کو تو سب کچھ پتا ہے، یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے. نہیں، وہ بھی بھولنے والے ہوتے ہیں. بعض اوقات سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھاتے وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے کہ ہمارے دین کا حکم کیا ہے. تو اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لو، اس کو تسلی دو. لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، دل کو ٹھہرا دیا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اب دوسری بار یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا. وہ جو آپ کو پکڑنے پہ سارے ایکا کر چکے تھے اور مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ سب ذلیل و خوار ہوئے. اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اس آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر جو تھے ان کے دین پر بڑے احسانات تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو. اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں. اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں لازم ہو گئے تھے، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ کو لوگوں کے قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ کو گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے. غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی اس امید پہ کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. پھر مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے. اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو آپ کا ساتھ دیا. آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا. تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر یہاں لا تحزن، غم نہ کرو. غم جو ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے. اس لیے حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے. اس کے لیے دوا بھی کھائے، دعا بھی کرے، کوششیں بھی کرے، ہر طرح کی محنت کرے. اور دعاؤں میں خصوصی یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اتنی جامع دعا ہے یہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضداری کے بوجھ سے، اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے. اور غم کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو آپ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم پڑھا کرتے تھے. یہ دعائیں یہاں ایاک نستعین کتاب جو ہے
اس کے اندر موجود ہے، اور الگ کارڈز کی شکل میں بھی موجود ہیں. ہر وقت انسان اپنے بیگ میں یہ کہیں رکھے، جب کبھی دل پہ بوجھ آنے لگے، پریشانی آنے لگے، فوراً اللہ کو پکارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو، آسانی یا مشکل ہے نکلو. سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا. اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم، یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا. یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا کا کافی ہو گیا، ہر روز کچھ نہ کچھ نکالا کریں، جب جب موقع ہو نکالتے چلے جایا کریں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا. بعض اوقات ہم صرف مال دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کر دیا نا کسی بھی کاز کو، کسی بھی مشن کو، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا مال لو تم لوگ وقت لگاؤ. اور وہ صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں، پھر وہی ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں جن سے سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی کام جلدی نپٹے گا نا، اتنا ہی پھیلے گا، اتنا ہی بڑھے گا. تو صرف اپنا مال والنٹیئر نہیں کیا کریں، اپنا وقت بھی کیا کریں. کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کسی کام میں ضرور لگایا کریں، اس سے آپ کے دل کی پریشانیاں ختم ہوگی. اور فی سبیل اللہ لگایا کریں، کیونکہ ہم بازو کا دین کے معاملے میں بھی کیا چاہتے ہیں، کچھ دنیا ملے گی تو ہم دین کے راستے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہی کر رہے ہیں تو آپ کا کچھ حق بنتا ہے، مسلمانوں کو بھی غنیمت میں سے ملتا تھا. لیکن اگر اللہ نے آپ کو دوسرے وسائل سے بہت کچھ دیا ہوا ہو تو مال اور جان دونوں اس راستے میں لگائے اونچے درجے پانے کے لیے. لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا، اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا، یعنی 600-700 میل دور نہ جانا ہوتا، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، یہ بھی چل پڑتے کہ کچھ حاصل ہوگا، غنیمت ملے گی، کچھ لوٹ کر آئیں گے. مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے، اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے. بہانے کرنے لگے، قسمیں کھا کے اپنے عذر بتانے لگے. یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، ایسی قسموں سے اللہ نہیں مطمئن ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اے نبی، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ حتیٰ کہ آپ پہ یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے، لیکن جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی. وہ آ کر اپنا کوئی عذر بیان کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بازو کا منہ بھی کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ، تمہاری مجبوری ہے. انسسٹ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ان کو چھٹی نہیں دی جانی چاہیے تھی. پھر پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے مخلص لوگ ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑی سی تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن پہلے عفا اللہ عنک، کتنا پیارا انداز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں. جب کسی کو کچھ ذرا سی نصیحت کرنی ہو جو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی، تو پہلے اس کی خوبیوں کا ذکر کریں، پہلے اس کو دعا دیں، پہلے اس سے ہمدردی ظاہر کریں. اچھا، ہم میں سے بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میں ایک بات کہوں گی، آپ مائنڈ نہ کرنا، لا حول ولا، پہلے ہی ایک تیر برسا دیتے ہیں، بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے، اور ساری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے، اور وہ جو نصیحت کرنی ہوتی ہے ادھر دھیان کم ہی جاتا ہے، اور آپ کی بات افیکٹو ہی نہیں رہتی. قرآن یہ حکمت سکھاتا ہے. یہاں سے یہ سیکھیں، اگر آپ نے اپنے بچے کو بھی گھر سے شروع کریں، مشکل سے مشکل کام کرنا تو پہلے اس کی تعریف کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اسے کہیں کہ ماشاءاللہ فلاں جگہ فلاں وقت میں تم نے یہ کمال کر دکھایا، تو مجھے تم سے امید ہے کہ تم یہ کام بھی کر جاؤ گے، کیا خیال ہے، چلو یہ کرتے ہیں بس. اور وہ خوش ہو کے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نکمے ہو، کچھ نہیں کیا، اب بھی تم سے کوئی توقع نہیں، لیکن یہ کہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. ایسے نہیں ہوتا، ہم اپنی بات خود ہی گنوا دیتے یا پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور دوسرے کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے. تو جب مشکل ڈالنی ہو کسی پہ، پہلے آسانی سے بات کریں، پہلے ذہنی طور پہ تیار کریں.
جب گراؤنڈ پریپیئر ہوتا ہے، زمین کو نرم کر لیا جاتا ہے، تو ہر طرح کا بیج قبول ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہے تاکہ وہ زمین نرم ہی رہے، پودا اگ سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ تعریف کی، اس کے بعد بھول گئے، اور اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ، پھر کام نہیں کیا۔ نہیں، پھر یاد دہانی بھی کرائیں کہ وہ جو کام تھا اس کا کیا بنا، کتنا ہوا۔ چلیں اگر کوئی مشکل ہے تو مل کے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے راہیں ہموار ہو جایا کرتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ وہ نہیں چھٹی مانگتے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں۔ یاد رکھیے، بعض اوقات دین کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ چھٹی کے دن بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی جب سب کی چھٹی ہوتی ہے اس دن آپ کو کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں، ٹریول کر جاتے ہیں، آپ کو ان کی جگہ فل ان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت بیزار ہو کے کام نہ کریں، سعادت سمجھ کے کریں کہ اللہ نے مجھے چنا، اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس قابل تھی۔ لیکن عموماً انسانی نفسیات ہیں، جب دیکھتا سب بھاگ رہے ہیں تو انسان کہتا ہے میں بھی بھاگ چلوں۔ تو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور جہاں جس کام کے لیے کوئی تیار نہ ہونا تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں کہ یہ میں کر لوں گی، مجھے دے دے۔ کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو ہم سب بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ گھر میں مہمان آ رہے ہوں، کرسیاں لگانی ہو، سب بھاگ بھاگ کے کریں گے، لیکن مسجد میں اگر لگانی پڑے تو ہم ہی رہ گئے والنٹیئر کرنے کو، اور لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، شکر کریں کہ آپ سے کوئی خدمت لی۔ تو اس لیے نیکی کے کاموں میں جو فی سبیل اللہ ہو، پیچھے نہ رہا کریں، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دین آگے نہیں بڑھتا جب تک ہم فرض کے ساتھ نفل ادا نہ کریں، کیونکہ ہم فرائض کو، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا دن کون سا، میرا ٹائم کون سا ہے، بس اتنے کے لیے میں حاضر ہوں، اس کے بعد مجھے کانٹیکٹ نہ کریں، اس ٹائم کے بعد مجھے کوئی میسج نہ کریں۔ یہ کیا ٹرینڈ ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بعض اوقات ایمرجنسیز بھی ہوتی ہیں، ہر کام صرف وقت کے اندر پورا نہیں ہوتا، اور کتنا ہی وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس وقت کا ہی کفارہ ادا کر دیں کہ جب آپ اس ٹائم کی پیمنٹ لے رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اور اب آپ سے آفٹر آور کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو اس میں کر کے اپنی اس وقت کا بھی کفارہ دے دیں۔ تو دین کے کام میں چاہے وہ کہیں ہو، ایک کیل ہی ٹھوکنا کیوں نہ ہو، سعادت کا باعث سمجھے۔ جب تک ٹھکا رہے گا آپ کا اجر لکھا جائے گا۔ کہیں پینٹ ہی کیوں نہ کرنا، جب تک وہ برش پھرا رہے گا، تلاوت سنتا رہے گا مسجد میں، اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ کیونکہ جب انسان دین کے کام سے پیچھے ہٹتا ہے نا، تو وہ چین نہیں آتا، اس کو وہ بے چینی ضرور لگی رہتی ہے۔ جب نہ کر دیتا نا انسان کسی خیر سے، تو پھر اس کے بعد آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، نظر آتا کہ ہاں واقعی انٹرسٹڈ ہیں آپ کا ساتھ دینے کو، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا، استغفر اللہ، اور کہہ دیا گیا تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے۔ نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے چنا ہی نہیں۔ اگر وہ نکلتے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے، فتنہ فساد ہی کریٹ کرتے رہتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، لوگوں کو تمہارے خلاف بہکاتے، ساتھ آنے والوں کے حوصلے پست کرتے۔ پھر تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ یعنی ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہوتے بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کی نیت ہی خراب ہوتی، لیکن مثبت بات کم اثر کرتی ہے اور منفی بات کسی کے خلاف بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ یہ ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ ان کو نہیں پسند تھی اسلام کی ترقی، لیکن اللہ نے وہ ترقی عطا کر دی۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالی۔
جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بہانہ کیا، کہا میں نے سنا رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے پہ صبر نہیں کر سکوں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کیجئے، میں نہیں ساتھ جا سکتا۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، یعنی نفاق کی وجہ سے، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، دل سے جو دشمن ہے، حاسد ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، شکر ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے، پھر وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نیز ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، منافقین کی طرف اشارہ ہے، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ یعنی منافقین بعض اوقات شرم و شرمی جسے کہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ چلے ہم خود تو نہیں جا سکتے، ہماری طرف سے رکھ لیجئے، ایسی بددلی کے ساتھ دینے سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ تو سستی کے مارے پڑی ہوئی نمازیں اور بددلی سے دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔ اپنی دنیا کے لیے تو خوشی سے بھاگتے اور اللہ کی طرف آنے میں کتراتے ہو، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، باہر کے سارے بڑے بڑے کام انجام دے کر گھر آ کر بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، پھر گھر والوں کے کام کرتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، کام وہیں چھوڑا اور نماز کے لیے چل دیے، کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہے۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس پر حیران نہ ہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے۔ یہی کامیاب اولاد جو ہے پھر ماں باپ کو پلٹ کے پوچھتی بھی نہیں، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ تو کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں بھی فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہیں، لیکن اس کے برعکس مومن، ان کے لیے مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم تو تمہارے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، تم سے ڈرتے ہیں اس لیے تم سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ پالے یا غار یا سر چھپانے کی جگہ تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپے، پناہ لے لیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو منافقین دراصل وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، بد دعا دی آپ نے ایک طرح سے۔ ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، جو صرف مطلبی ہیں، تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین،
صدقات، یہ صدقات واجبہ کی بات ہے، زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے۔ وہ تو دراصل فقیروں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکینوں ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، اور ان کارندوں کے لیے، ورکرز کے لیے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ نیز تالیف قلب، تالیف قلب یعنی وہ لوگ جو اسلام لے آئے ہیں، نیو مسلمز، ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ پھر غلام آزاد کرنے، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ یعنی دین کی ترقی خدمت میں، دین کی تعلیم میں، اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے، وہ مسافر جو گھر بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، یہ فرض صدقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں بس علماء کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے۔ ممکن ہو تو بانٹ کر دیں، اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہے تو سارا وہاں بھی دے سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ نعوذ باللہ، آپ کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے۔ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین تھے نا آپ۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، تمہارے سامنے تعریفیں تمہاری اور بڑی بڑی باتیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھیں، یعنی ان کا تو حق ہے کہ انہیں راضی رکھا جائے، یہ تم پر احسان تو نہیں کرتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم یہ آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ اندر سے ڈرے ہوئے لوگ تھے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ اس کو سورت فاتحہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورت نے منافقوں کو رسوا کر دیا، ان کے اندر کی باتیں کھول کر بتا دی کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تو مخلص لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اپنی مجلسوں میں۔ آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ افسوس یہ کہ آج بھی کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں، ہنسنے کی چیز نہیں، اور ایسے لطیفے سننے اور سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دین کی کسی بات، قرآن کی کسی آیت، کسی حکم کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ تو اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے، اور اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے اڑ جانا چاہیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ظاہر میں تو وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں اس کے، اور اللہ گواہی دیتا ہی منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں بھی، یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے۔ بعضهم من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں، منافقت کی علامت برائی کا حکم دینا، اور بھلے کام سے روکتے ہیں، نیکیوں کے کام سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھلائی یعنی صدقے سے بھیج لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان، فاسق۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، یعنی دنیا کے فائدے اٹھائے تھے۔ اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ ہی دنیا سے شدید محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے۔
اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے. ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. مثلا نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. یعنی پچھلی قوموں پر بھی جو عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی اور اللہ کا حق نہیں دیا تھا، نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کیا تھا. پھر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ جو پیچھے پڑا تھا نا تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں. یعنی یہ تعاون کس لیے ہوتا ہے؟ نیکیاں پھیلانے کے لیے، اور برے کام سے روکتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف امر بالمعروف دوسروں کو ہی حکم دیتے رہتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں. خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مومن. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول درجے کی جو نیکی بتائی گئی، جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیک باتوں کا حکم دینا، نیکیوں کو عام کرنا، نیکیوں کو پھیلانا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں. کیا خوبصورت سین ہوگا. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، سدا بہار باغات، ایور گرین باغات، کوئی خزاں نہیں آئے گی ان پہ. سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. ان کے گھر باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی کہ اللہ ان سے خوش ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان اچھے کام کرتا پر دل کو تسلی نہیں ہوتی، اور انسان کہتے یا اللہ اور کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے. تو انسان کے اندر سے ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نواز دے گا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اصل کامیاب یہ لوگ ہیں. حقیقت میں سکسیسفل پیپل یہ ہیں. اے نبی، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. سال ہا سال کی تعلیم کے بعد اب آخر میں سختی کا حکم کہ کسی طرح ٹھیک ہو جائیں. اب تک ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جا رہا. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ سے ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا تھا. آپ پہنچے، آپ نے اس کو نکالا، اپنے گود میں اس کا سر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پہ ڈالا اور اس کے لیے استغفار کی دعا کی. کون ہوگا جو ایسے دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ کرے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے. لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت دفعہ لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، کیا کرے معاف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نہ کریں، اپنے دل پہ بوجھ اٹھائے رکھے، پہاڑ اٹھائے رکھے، پھر گندگی کا ٹوکرا اٹھائے رکھے، نہ کریں معاف. ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹی موٹی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو ہم دل میں پالے رکھتے. ٹھیک ہے تکلیف تو ہوگی، لیکن معاف کرنا الگ چیز ہے. میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہاں سختی کا حکم دیا گیا. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہ کر سکے. تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے تو 8-9 منافقین ڈھاٹے باندھے ہوئے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ کو یہیں ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کیا. اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی؟ اللہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے.
اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اب بھی توبہ کر لیں۔ منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے توبہ کر لیں، منافقت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ استغفر اللہ۔ یہ آج بھی کئی لوگوں کا شعار ہوتا ہے، منتیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ کام ہو جائے تو ہم اتنا اتنا صدقہ کریں گے، اتنا اتنا نیکی کا کام کریں گے، جب ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور کمٹمنٹس بھلانی نہیں چاہیے، یہ منافقوں کی صفت ہوتی ہے۔ جب انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پہ تانا زنی کرتے ہیں، یعنی جو نیکی سے والنٹیئر کرتے ہیں، مال یا وقت، ان کے اوپر باتیں بناتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہو، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ کرے، یعنی ایک کے پاس ڈھیروں مال ہے اور ایک کے پاس ہے ہی 2 کہ جس میں سے وہ ایک اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا کیا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں سے کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم اسی چیز کو عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے ہی دے دیں۔ اس خاتون کی مثال شاید پہلے ہی میں نے دی ہو آپ کو، کہ جس کے 6-7 بچے تھے اور اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ جس سے وہ 6-7 روٹیاں بنا سکے، تو وہ کیا کرتی تھی کہ ہر بچے کے پیڑے سے تھوڑا سا آٹا نکال کے ایک طرف رکھتی جاتی اور وہ ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایک روٹی اور بنا کے فقیر کو دے دیتی۔ تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے میں سے بھی نکال لیتا ہے، اسے اس میں سے بھی نکالنے کا طریقہ آتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو تھوڑے میں سے دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے دعا کی تھی، تو فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں 70 سے زیادہ دفعہ کر دوں گا، یہ تھی آپ کی مہربانی۔ کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو؟ یہ بظاہر مسلمان تھے، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں مت نکلو، یعنی جو لوگ جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے ان کو بھی روک رہے تھے، آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے ہوتے کہ آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی، لیکن آج اگر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس طرح زیادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی سے 69 ٹائم زیادہ ہے، یعنی 1 out of 70، یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ اتنی شدید ہوتی کہ اس پہ کچھ نہ پک سکتا، تو ٹھنڈی کر کے دی گئی ہمیں اس مناسب انداز کی کہ جس سے ہم اپنے کام کاج کر سکیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یعنی اپنی منافقت اور اپنے گناہوں پر۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ ویسے بھی انسان کو بہت زیادہ ہنسنا اور کہکے لگانا وہ اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے،
کیونکہ غفلت میں لے جاتا ہے. آپ نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں منہ بسور کے رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا. یعنی کہہ کے لگانا اور صرف غفلت میں رہنا یہ پسندیدہ نہیں. پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے جنگ تبوک کے بعد اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے، بس اب تمہارا پتہ چل گیا ہمیں، اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے. اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، حیران نہ ہوں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے دے، اولاد ہی وبال جان بن جائے اور مال بھی، اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں. اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہے. ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے. ایک طرف جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو بہانے بناتے، پر چلے جاتے تو بزدلی دکھاتے. امن کا زمانہ ہوتا تو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسی چاہیے خدمت لیجئے، لیکن جب وقت آتا تو بہانے بنا دیتے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ کے خوش ہوتے، اور اپنی اس غلطی کو وہ سمجھتے بھی نہیں تھے. طبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، اب وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا. ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ایک طرف منافقین کا رویہ بتایا گیا اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آ گئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، یعنی بظاہر مسلمان ہو چکے تھے لیکن کام کے لیے نہیں آنا چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہتے تھے. اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ نکلیں گے. ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب انہیں دردناک سزا ملے گی. تو عبادت کے کام، نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا اور بہانے بنانا اور کام پہ حاضر نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. یعنی خیر سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر انسان بہت سابقون الاولون میں نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے، اور جب زیادہ مشکل حالات ہوں تو زیادہ حصہ ڈالے. عام حالات میں چلے کم صحیح، لیکن یہ مشکل وقت تھا جنگ تبوک کا تو اس میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا. کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو معذور قرار دیا گیا. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے. نماز میں بھی رخصت رکھی گئی سفر میں آدھی یا جمع کرنے کی، روزے بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی، زکوٰۃ بھی اگر ایک سرٹن اماؤنٹ تک نہیں پہنچتے نصاب تک تو رخصت ہے، حتیٰ کہ حج بھی سب پر فرض نہیں ہے. اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، تو ایسے لوگوں کو رخصت ہے. بشرطے کہ ایک شرط، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، نیت اچھی ہو، دل کی تڑپ موجود ہو. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کا بڑا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا ہے. تو یاد رکھیے دل کی تڑپ بڑے کام آتی ہے. نیکیوں کے لیے ارادے کرتے رہا کریں، نیت کر لیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا. اسی طرح عمرے کا، اسی طرح جہاد کا. اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دے دیں.
آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بار تھی، رو رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، وہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو مخلص صحابہ پیچھے رہنے پہ روتے تھے اور منافقین جانے پہ روتے تھے۔ تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کسی نیکی کے کام سے محروم ہونے پر ہمیں کبھی رونا آیا؟ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔